ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین اگرامی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور اہل ایمان اس مبارک مہینے میں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس ماہ میں ہونے والے اسلامی تاریخ کے کئی ایسے واقعات کے بارے میں جن کی وجہ سے اس ماہ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے دوران مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، جبکہ ماہ سیام میں اسلامی تاریخ میں بے شمار اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، اور جب ان واقعات کا ذکر آئے گا تو اس مہینے کو بھی یاد کیا جائے گا۔ اس مہینے میں سب سے اہم چیز قرآن پاک کا نزول ہے۔ قرآن پاک اسلام کی عظیم کتاب ہے اور سب سے پہلے رمضان المبارک کے دوران نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پہلی وحی لیلۃ القدر کو ہوئی، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہوتی ہے، جس کی فضیلت 1000 راتوں کی عبادت کے برابر بتائی گئی ہے۔ اگر جنگ بدر کی بات کی جائے تو یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے مکہ والوں کے خلاف لڑی۔ یہ اسلامی کیلنڈر کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اسلامی کتابوں اور تعلیمات میں اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمان کفار کے مقابلے میں فتح یاب ہوئے تھے۔ یہ اسلامی تاریخ کا فیصلہ کن لمحہ تھا جب 313 مسلمانوں پر مشتمل لشکر نے اپنے سے کہیں زیادہ تعداد اور بہتر مسلح کفار کے لشکر کو شکست دی۔ اسلامی تاریخ میں تاریخی معاہدے کے بارے میں بات کی جائے تو یہ معاہدہ حدیبیہ کا معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ مسلمان اور مکہ والوں کے درمیان اسلامی کیلنڈر کے چھٹے سال رونما ہوا تھا۔ اس پر 6 رمضان کو دستخط ہوئے اور اگلے سال مسلمانوں کو حج کے لیے مکہ جانے کی اجازت دی گئی۔ یہ معاہدہ دونوں گروہوں کے درمیان امن کا ایک اہم موڑ تھا۔ اگر بات کی جائے فتح مکہ کے بارے میں، یہ واقعہ اسلامی کیلنڈر کے 8ویں سال 20 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیراکاروں یعنی صحابہ نے بغیر کسی خونریزی کے اسلام کے مقدس ترین شہر مکہ کو فتح کیا۔ اس واقعے نے مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان تنازعات کے خاتمے کی نشاندہی کی اور اسلام کو پورے جزیرہ نما عرب میں پھیلنے دیا۔ فتح مکہ کے واقعے کے متعلق 2 الگ الگ روایات ہیں، جن کے تحت 17 یا 20 رمضان المبارک کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح کا اعلان فرمایا، جس کے دوران کسی ایک بھی شخص کا خون نہیں بہایا گیا۔ اگر دیگر واقعات کی جانب بڑھیں تو 10 رمضان المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی۔ انہوں نے رمضان المبارک میں ہی اسلام قبول کیا تھا۔ 15 رمضان المبارک کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ 17 رمضان المبارک کو احادیث مبارکہ کی سب سے بڑی راوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی۔ 18 رمضان المبارک کو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی۔ 19 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو آغوش نبوت کی پروردہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال پر ملال ہوا۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی رمضان المبارک کی 2 تاریخ کو نازل ہوئی، جبکہ بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول 6 رمضان المبارک کو ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول 12 رمضان المبارک کے روز ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال رمضان المبارک 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں مکہ المکرمہ کی فتح کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک فرمایا اور کعبہ شریف کے اندر نماز ادا فرمائی۔
تفصیلات کے مطابق یکم رمضان المبارک کے روز اللہ کے برگزیدہ ولی شیخ کامل حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ 4 رمضان المبارک 666 ہجری کو مسلمانوں نے انطاکیہ کو صلیبیوں سے آزاد کروایا۔ 13 رمضان المبارک 1199 ہجری میں محمود ثانی پیدا ہوئے، جو عثمانی سلطنت کے آخری بادشاہ تھے اور جن کی معزولی پر اس سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ 22 رمضان المبارک کو جنگ اسکلان میں فاطمی سلطنت کو صلیبیوں سے شکست ہوئی تھی۔ اسلامی تاریخ کے ماہر اور معروف عالم دین مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ 23 رمضان المبارک کے روز 1420 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اگر بات کریں اپنے پیارے ملک پاکستان کے بارے میں تو 27 رمضان المبارک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا، جو سن 1947 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو وجود میں آیا۔ تاہم 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا رہا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔